اور بھی بہت سے ایسے راز ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے آنے ہیں۔ وہ کون سی جگہیں تھیں جہاں اس بچی کو لے کے پھرتے رہے، کس کس جگہ پہ انہوں نے سٹے کیا، جہاں سے بچی کو بازیاب کرایا گیا، وہ حویلی کس کی تھی، وہ گھر کس کا تھا، اس شخص کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رپورٹ میں جو یہ بات لکھی گئی ہے کہ بچی خوف زدہ نظر آ رہی ہے، تو اس کے خوف کی وجہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے خوف کی وجہ کیا ہے۔ جو وقت اس نے گزارا ہے، جس مشکل سے اس نے وقت گزارا ہے، ابھی تو انشاءاللہ جو ان کی چیخیں نکلنی ہیں جب اس بچی نے گھر جانا ہے، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہونی ہے، وہ جناب بس اب میرے خیال سے آخری دن ہوگا جب ان کے بم پھٹے گا سروں کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ بھی دن ضرور دکھائے گا۔ دوسرا ہم بس التجا کر سکتے ہیں، معزز جو جج صاحبان ہیں یہی کہہ سکتے ہیں، ابھی تو بچی بہت خوش ہے وہاں پہ، لیکن گھر جو ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، والدین بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے رشتے بنائے ہیں اسی وجہ سے، نہیں تو ہر بندہ اس وقت جا کے جو ہے وہ کسی شیلٹر ہوم میں رہ رہا ہوتا۔ تو ہماری التجا ہے معزز عدالت سے کہ فوری طور پہ بچی کو جو ہے والدین کی کسٹڈی میں دے دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی نارمل لائف میں واپس آئے، اور اس کے اندر جو احساس کمتری آ گئی ہے اس دور میں، اس وقت میں، کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا کیا لوگ کہیں گے، یا یہ سب چیزیں والدین کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس کے دماغ سے نہیں ہٹا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی دوست ہٹا سکتا ہے، صرف اور صرف اس کی والدہ اور اس کے والد ہٹا سکتے ہیں جب واپس خیر سے وہ اپنے گھر جائے گی۔ تو اگر بچی کو آپ مزید اور اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، تو ہم لوگ آپ لوگوں سے التجا کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے بچی کو گھر میں واپس بھیجا جائے، اپنے ایک نارمل ماحول میں جہاں وہ رہتی تھی۔ اور اس کے بعد جو اس نے پہلے بیان دے دیا تھا، وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے ویلاگ بنا دیا تھا کہ تمام باتیں اس نے بتا دی ہیں اپنے والدین کو کہ مجھ سے زبردستی جو ہے وہ بیانات دلوائے گئے ہیں، اور ایون کہ یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، مطلب اس نے دستخط نہیں کیے اس کے اوپر۔ تو بڑی چیزیں ہیں، اور یہ جو آگے کی کہانی ہے یہ جب خیر سے گھر پہنچے گی اور باقاعدہ ایک ٹرائل شروع ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو جو ملزمان مفرور ہیں ان کے متعلق کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب انہوں نے حراست میں لینا ہے، کب عدالت میں پیش کرنا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے راز ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے آنے ہیں۔ وہ کون سی جگہیں تھیں جہاں اس بچی کو لے کے پھرتے رہے، کس کس جگہ پہ انہوں نے سٹے کیا، جہاں سے بچی کو بازیاب کرایا گیا، وہ حویلی کس کی تھی، وہ گھر کس کا تھا، اس شخص کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن انشاءاللہ بہت اچھی خبر آئے گی، ضرور آئے گی، اور ہم لوگ اس لیے زیادہ سیریس ہیں اس کیس میں، آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ان تمام بچیوں کے لیے، والدین کے لیے، عدالتوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، کہ یہ دیکھیں کہ ایک بچی جب چلی جاتی ہے یا اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو ایک پورا خاندان، کیا سسٹم پورا جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے احتیاط کیا کریں جب یہ سٹیپ اٹھنے والا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے بڑے اچھے، ہمارا ہر ادارہ اچھا ہے، لیکن کچھ کالی بھیڑیں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ ہمارے پولیس والے بھائی بہت اچھے ہیں، بہت، اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں، باہر تو بہت کم میرا پالا لوگوں سے پڑا ہے، لیکن اسلام آباد سیلیوٹ کرتا ہوں میں اسلام آباد پولیس کو، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح کا مسئلہ کہ اس کے لیے آپ اداروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح ہمارے وکلا حضرات ہیں بہت اچھے، اب فیاض رامبے بھی بھائی بھی تو ایک وکیل ہے نا، احمد شیر جٹ بھی ایک وکیل ہیں، جبران ناصر بھی ایک وکیل ہیں، تو اگر بیچ میں 4-5 ایسے لوگ ہیں گندے تو اس کے لیے ہم اس پیشے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح عدالتیں ہیں، عدالتوں میں معزز جج صاحبان ہیں، تو وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے علاوہ جانا بھی کسی کے پاس نہیں ہے، انہی سے انصاف مانگنا ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے نا وہ خوف ڈالنا ہے
جو اس طرح کے گھنونے جرم کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر کہ دیکھیں ہم فوری انصاف جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ کسی بچی کو گندی نظر سے اور میلی نظر سے وہ دیکھ سکے. اور انشاءاللہ اب بہت 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 جلد جو ہے انشاءاللہ خوشخبری بھی آ جائے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر بھائی، یہ بچی زہرا کا دیکھتی ہوں تو مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں ہر دفعہ ہم ہر تاریخ پہ یہی امید رکھتے ہیں کہ بچی کو اب ریلیز کر دی جائے گا. دیکھیں یہ جو تڑپ ہے نا بچی کے والدین کی، یہ صرف وہی لوگ اسی کا درد محسوس کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو صرف محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو درد ان کے دلوں میں سے نکل رہا ہے اور جو تکلیف ہے ان کے دل سے اور جو بددعائیں ان کے دل خود بخود دے رہے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ وہاں کا قانون اتنا اندھا کیوں ہے. جب آپ اپنا حلف اٹھاتے ہیں اپنے عہدے کا تو اس وقت آپ قسم کھا کے سب کچھ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، سب کچھ کریں گے. کہاں گئی آپ لوگوں کی قسمیں؟ اور کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ آپ مریں گے نہیں؟ کیا آپ کو خدا کو جواب نہیں دینا ہے جس کے لیے آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ معصوم بچے کو خامخواہ ایک تو اس کو سزا دی، اس کو دکھ دیا، اس کے بعد پھر اس کو اور مزید جو ہے سزا دے رہے ہیں کہ اس کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کی عمر بچی کی کھیلنے کودنے کی تھی، بھاگنے دوڑنے کی تھی اور انجوائے کرنے کی لائف تھی، جس کو انہوں نے بالکل اس کے لیے قید بنا دی اس کی لائف کو. اس کے والدین کے دلوں سے پوچھو. میں سلام کرتی ہوں اس کے والدین کو بچی کے کہ کس طرح کے وہ لوگ ہیں، ان کا کتنا بڑا وہ ہے ضبط اور صبر کا امتحان دے رہے ہیں. اور ان کے منہ پہ ایک چہرے پہ ایک ان کی وہ نہیں آتی، کبھی بد زبانی نہیں کرتے، کبھی کوئی بات نہیں. سب لوگ کیا مطلب اندھے ہو گئے ہیں. میں آپ سے کھلم کھلا کہتی ہوں انوالو ہیں اور کہیں بھی جو انصافی کر رہے ہیں اللہ سے ڈریے اور آپ لوگوں کے اوپر اللہ کی مار پڑے گی. آج آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کل آپ لوگوں کی اولادوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ کرتا کوئی ہے بڑھتا کوئی ہے. ارے دو سیدھا سادہ سمپل کیسے آپ اس کو ختم کریں. یہ تو یہاں یورپ کا تو ایک دن کا کیس ہے، اور وہ بچی کو نہیں بلکہ لڑکے کو پکڑ کے اندر کرتے تاکہ اسے یاد رہتا. اس بچی کو خامخواہ سزا دیے جا رہے ہیں، والدین کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ انسان بیچارے اپنی ساری روزی راضی سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں، وہ بیوی کوئی کام ہی نہیں ہے. ہر وقت یہ امید ہوتی ہے کہ کل ہماری بچی ہمارے پاس ہوگی، کل ہماری بچی ہماری بھی ہو. ارے لوگوں خدا کے واسطے جاگ جاؤ، اپنی جاگو اور دیکھو کہ خدا کے انجام کیا ہونا ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگ پیسے کا اتنا آپ کو وہ ہے، یہ پیسہ ویسا، یہ جو رشوتیں لے کے آپ اللہ تو کوئی آپ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑے گا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو آپ کو ملے گا. جب قیامت کے دن آپ کے جھوٹ بولنے پہ آپ کی جو زبانیں ہیں ان کو جلایا جائے گا، آپ کے سروں پہ تھوڑے مار مار کے آپ کو زمین میں دھسا کے دوبارہ جب سر اٹھائیں گے پھر مارا جائے گا. ایسی عبرتناک آپ کو سزائیں ہوں گی. دنیا میں پیسہ کر لیجیے، پیسہ وہاں اور جتنی دولت اور مکان اور جائیدادیں آپ کی ہیں وہ اوپر کام نہیں آئیں گی. شرم سے ڈوب مریے آپ لوگ ان اہل کتاب والوں سے جو ہیں جو اتنے وہ عمل کرتے ہیں اپنے قانون کے اوپر، اور مجال نہیں ہے کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ فارنر سے کوئی علیحدہ کوئی چیز ہے، وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی تعصب ہو تو اور بات ہے. لیکن یہاں تو نہ جلد دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ طبقہ دیکھا جاتا ہے، اور بس انصاف ہوتا ہے. اس لیے یہ ملک قائم ہے، عزت میں قائم ہے. آپ لوگ تو بے شرم ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ نہیں ہے. ایک ننھی سی بچی کھیلنے کھالنے کی جس کی عمر ہے، اس معصوم کو قید کر کے رکھا ہے، اور اس کی برداشت دیکھیں، اس کے والدین کی برداشت. آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب کی آہیں ضائع جائیں گی؟ بالکل ضائع نہیں جائیں گی. کچھ عرصے بعد آپ لوگ اپنا اشر دیکھ لیجیے گا، اور وہ جو 2 ٹکے کا چوہا لفنگا وہ آزاد پھرتا رہا، اس کو کوئی سزا نہیں. اس کی ماں جو ہے اس کو بھی خدا کے واسطے آنکھیں کھولی اپنی اور انصاف کی طرف آئیے. بچی کو جلد سے جلد ریلیز کریں، ورنہ پھر پاکستان میں آپ لوگوں کا وہ حال ہونا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے. سب لوگ احتجاج کریں گے. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.